السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عمر اردو ٹی وی اور میرا نام عمر فاروق ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے ڈنمارک ملک میں اسلام کا کردار کا جائزہ کہ ڈنمارک ملک میں اسلام کتنے فیصد ہے اور مسلمان کتنے رہتے ہیں اور ان کا رہن سہن کیا ہے۔ تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ڈنمارک میں اسلام ملک کا سب سے بڑا اقلیتی مذہب ہونے کے ناطے اس کے سماجی اور مذہبی منظرنامے کی تشکیل میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ ڈنمارک کے محقق برائن آرلی جیکبسن کے 2020 کے تجزیے کے مطابق جنوری 2020 میں ڈنمارک میں ایک اندازے کے مطابق 2,56,000 لوگ آبادی کا -4.4% مسلمان تھے، اور پناہ کے متلاشی 1980 میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 مسلمان ڈنمارک میں رہتے تھے، جو کہ آبادی کا 0.6% بنتے ہیں۔ کوپن ہیگن کی عظیم و شان مسجد کوپن ہیگن ڈنمارک کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ ڈنمارک میں مسلمانوں کی اکثریت سنی ہے، جن میں بڑی تعداد شیعہ اقلیت ہیں۔ احمدیہ کمیونٹی کے ارکان بھی ڈنمارک میں موجود ہیں۔ 1970 کی دہائی میں مسلمان ترکی، پاکستان، مراکش اور سابقہ یوگوسلاویہ بنیادی طور پر بوسنیا سے کام کرنے آئے۔ 1980 اور 90 کی دہائیوں میں آنے والے مسلمانوں کی اکثریت ایران، عراق، صومالیہ، بوسنیا سے آنے والے مہاجرین اور پناہ کے متلاشی تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ نسلی ڈائنز نے اسلام قبول کیا ہے۔ 2017 میں تقریباً 3800 ڈنمارک میں مسلمانوں کے مذہب قبول کیا۔ ڈنمارک کی تاریخ دان جورگن بیک دستاویزات جو ڈنمارک اور مسلم دنیا کے درمیان آمنے سامنے آتی ہے، وہ قرون وسطیٰ سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ ڈنمارک فوج نے یروشلم کو مسلم حکمرانی لینے کے لیے صلیبی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ ڈنمارک کے بادشاہ فریڈرک پنجم نے بھی معلومات، پودے اور نمونے جمع کرنے کے لیے جنوبی پنجاب عرب کا سفر کیا۔ اس کے ساتھی سفر کرنے والوں میں کارسن نیبوہر بھی تھے، جنہوں نے اس علاقے کے رسم و رواج کا مشاہدہ کیا اور اسے نوٹ کیا۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے ڈنمارک میں سے ایک بیکونڈ ہولمبو تھے، جو ایک صحافی اور صحرائی تصادم مصنف تھے، جس میں اس نے لیبیا کی نسل کشی کے بارے میں اپنے پہلے ہاتھ کے اکاؤنٹ کو تفصیل سے بیان کیا۔ ناظرین، 1880 کی ڈنمارک کی مردم شماری میں ملک میں 8 محمدان ریکارڈ کیے گئے۔ مردم شماری 1970 تک جاری رہی۔ 1950 کی دہائی میں مسلم ممالک سے سب سے بڑے پیمانے پر ہجرت شروع ہوئی۔ ڈنمارک کی جنگ کے بعد معیشت کی توسیع اور 1950-1960 کی دہائی میں صنعت کاری میں اضافے کی وجہ سے یوگوسلاویہ، ترکی، پاکستان، شمالی افریقہ کی انتہائی مسلم آبادی والے ممالک سے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد اس ملک میں منتقل ہوئی۔ یہ دور ڈنمارک میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی امیگریشن کی پہلی لہر تھی۔ پہلی مقصد سے بنائی گئی مساجد احمدیہ مسلمانوں کی تھی اور ان کی تعمیر 1967 میں ہوئی تھی۔ 1973 میں ڈنمارک کی حکومت نے ملک میں مفت ہجرت روک دی۔ 1974 میں قوانین میں نرمی کی گئی تھی تاکہ ڈنمارک میں خاندان والے افراد ڈنمارک میں کسی سے شادی کرنے والے یا سیاسی پناہ کے متلاشی افراد ملک آ سکیں۔ ناظرین، 1980 کی دہائی میں مسلمانوں کی دوسری لہر ڈنمارک میں ہجرت کی، خاص طور پر ایران، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے۔ ان میں سے بہت سے تارکین وطن سیاسی پناہ کے خواہاں تھے۔ ناظرین، ڈنمارک کے آئین کے ذریعے مذہب کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن ڈنمارک کا چرچ کچھ خاص امراض سے لطف اندوز ہوتا ہے۔
جیسا کہ ریاستی سبسڈی جو کہ ملک کے دیگر مذہب گروہوں کو حاصل نہیں ہے۔ 2013 تک 23 مختلف مسلم کمیونٹیز کو تسلیم شدہ مذہبی کمیونٹیز کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ انہیں ٹیکس کے کچھ فوائد فراہم کیے گئے ہیں۔ 2000 کی دہائی میں سیاسی پناہ کی متلاشیوں کی تعداد تقریباً 40% ڈینش مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ 2000 کی دہائی کے وسط میں ڈنمارک میں مساجد پر کیے گئے سروے کے مطابق ڈنمارک میں تقریباً 115 مساجد تھی۔ ان میں سے تقریباً 105 سنی مسلمان تھے اور زیادہ تر دیگر شیعہ شاخ کی پیروی کرتے تھے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ ورک ویزوں پر تقریباً 30 امام بیرون ملک سے ڈنمارک میں سرگرم تھے اور ان میں سے زیادہ تر ترکی کے ڈائریکٹوریٹ آف مذہبی امور دیانیت ایجنسی نے بھیجا تھا۔ عام اصول کے طور پر جمعہ کی نماز ڈینش میں نہیں بلکہ جماعت کی مادری زبانوں میں ادا کی جاتی تھی۔ ناظرین، 2010-2014 میں جانوروں کی فلاح و بہبود کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ڈنمارک میں برقی شاندار کے بغیر حلال ذبیحہ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فروری 2016 میں کوپن ہیگن میں مریم مسجد ڈنمارک کی پہلی خواتین کے زیر انتظام مسجد شیرین خانقاہ نے قائم کی تھی۔ اس میں صرف خواتین امام ہیں۔ مسجد میں مرد خواتین نمازیوں کے لیے کھلی ہے، سوائے جمعہ کی نماز کے جو صرف خواتین نمازیوں کے لیے کھلی ہے۔ خانقاہ اسکینڈینیویا کی پہلی خاتون امام بن گئی جبکہ انہوں نے اس مسجد کو کھولا۔ اگست 2017 میں 2 امام، جن میں سے ایک آسٹریلیا میں حزب تحریر کا سربراہ ہے، نفرت پھیلانے والوں میں ڈنمارک کی فہرست میں شامل کیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ڈنمارک میں داخل نہیں ہو سکتے، جس سے ان کی تعداد 10 ہوگی۔ موسم غذا 2017 میں ڈنمارک کی پارلیمنٹ ڈینش نے ایک قانون کو اپنے پر اتفاق کیا جس میں لوگوں کو چہرے کو اس طرح ڈھانپنے والے لباس اور لباس پہننے سے منع کیا گیا۔ ناظرین، اس سے پہچاننے میں کمی آئے۔ نقاب اور برقع دونوں مکمل پابندی کا اعلان 31 مئی 2018 کو کیا گیا تھا۔ یہ پابندی 1 اگست 2018 کو نافذ ہوئی اور اس پر 1000 DK کے تقریباً 134 یورو کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ دوبارہ خلاف ورزی کے ساتھ جرمانہ 10 DK تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ان تمام کپڑوں کو نشانہ بناتا ہے جو چہرے کو ڈھانپتے ہیں، جیسا کہ داڑھی یا بال کلواس۔ پابندی کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پابندی ڈینش معاشرے میں مسلمانوں کے نظام میں سہولت فراہم کرتی ہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل دعویٰ کیا ہے کہ یہ پابندی خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سوشلسٹ یوتھ فرنٹ، کویندر آئی ڈائیلاگ اور پارٹی باغیوں کے زیر اہتمام کوپن ہیگن کے ضلع نوریمبرگ 300-400 افراد پر مشتمل ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ناظرین، 2017 کے سروے کے مطابق ڈنمارک میں مساجد کی تعداد 2006 میں 115 سے بڑھ کر 2017 میں تقریباً 170 ہو گئی، جو تقریباً 50% اضافے کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اضافہ ملک میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے تقریباً مساوی ہے، جو 2 لاکھ سے بڑھ کر تقریباً 3 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ 2006 اور 2018 میں کیے گئے ڈنمارک مسلمانوں میں ہونے والے سروے کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ مذہبیت میں اضافہ ہوا ہے۔ 2006 میں جہاں 37% لوگ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، وہیں 2018 تک یہ تعداد بڑھ کر 50% ہو گئی۔ یہ ان کی توقعات کے برعکس تھا کہ مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مین سٹریم ڈنمارک کے معاشرے کے مطابق ہوں گے، جہاں بہت سے لوگ خاص طور پر مذہب کے لیے وقف نہیں ہیں۔ کوپن ہیگن یونیورسٹی میں ماہر عمرانیات برائن آرلی جیکبسن کے مطابق رجحان کی ممکنہ وجہ درمیانی 10 سالوں میں 20-30 نئی مساجد کی تعمیر تھی۔ ناظرین،
ڈنمارک کی حکومت شہریوں کے مذہب کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتی ہے، اس لیے ڈنمارک میں مسلمانوں کی صحیح تعداد کے بارے میں یقین سے نہیں معلوم۔ کوپن ہیگن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈنمارک محقق برائن جیکبسن، جو تارکین وطن اور ان کی اولاد کے قومی اصل کی بنیاد پر باقاعدہ تخمینہ لگاتے ہیں، کہ اندازہ ہے کہ جنوری 2020 تک مسلمان 2,56,000 افراد یا ڈینش آبادی کا 4.4% تھے۔ ایک سال سے پہلے جیکبسن نے ڈینش مسلمانوں کی تعداد کا تخمینہ 3,20,000 افراد پر لگایا تھا، لیکن نئے اور زیادہ درست اعداد و شمار تک رسائی کے بعد اپنے پہلے تخمینے کو نیچے کی طرف ایڈجسٹ کیا۔ عالمی آبادی کا جائزہ بھی اکتوبر 2019 میں ڈنمارک میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد 3,13,713 یا آبادی کا تقریباً 5.40% بتائی گئی۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ڈینش مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیکبسن نے اندازہ لگایا کہ 1980 میں تقریباً 30,000 مسلمان ڈنمارک میں رہتے تھے، یعنی آبادی کا -0.6%۔ 2009 میں امریکی محکمہ خارجہ نے امیگریشن کی وجہ سے آبادی کا تقریباً 3.7% حصہ بتایا۔ اس سے پہلے کی ذرائع بشمول ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے کم فیصد کا حوالہ دیا ہے۔ 2005 میں BBC کی رپورٹ کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 2,70,000 مسلمان ڈنمارک میں رہتے ہیں۔ 2.5 ملین کی آبادی میں سے -4.8% ڈنمارک میں 70% سے زیادہ مسلمان ڈنمارک کے شہری ہیں اور اکثریت پہلی یا دوسری نسل کی تارکین وطن ہیں۔ ناظرین، 2017 میں تقریباً 3800 ڈنمارک کے مسلمانوں نے مذہب قبول کیا۔ مسلمان ڈنمارک کے ارد گرد غیر مساوی طور پر تقسیم ہیں، جن کی اکثریت بڑے شہروں میں مرکوز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 47.4% ڈینش مسلمان گریٹر کوپن ہیگن میں، 9.4%، آرہس میں 5.5%، اوڈینس میں رہتے ہیں۔ نسل 2008 میں ڈینش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی طرف سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کا اندازہ لگایا تھا کہ ملک میں کل 2 لاکھ مسلمانوں میں سے ڈنمارک ترکوں کی تعداد 70,000 تھی، لہٰذا ملک کے تقریباً 35% مسلمان ترک نژاد تھے۔ 2014 میں برائن آرلی جیکبسن نے کہا کہ ڈنمارک میں مسلمانوں کا سب سے بڑا نسلی گروہ ترک تمام ڈینش مسلمانوں کا 22.2%، اس کے بعد عراق 10.2%، لبنانی 9.5%، پاکستانی 8.7%، صومالی 7.3% تھے اور افغان 6.3%۔ ناظرین، اگر بات کی جائے ڈنمارک میں مسلمان مسلک کے شاخوں کی، یہ بھی دیکھیں ڈنمارک میں اسلامی اسکول اور شاخیں احمدی کی طرف سے مسلم اکثریتی ممالک سے ڈنمارک جانے والے تارکین وطن کے 2008 کے سروے کے مطابق 45%، سنی 11%، شیعہ اور 23% کا تعلق اسلام کی دوسری شاخوں جیسے حنفی، سلفی، شافعی، حنبلی وغیرہ سے تھا۔ باقی 21% کا تعلق کسی اور مذہب سے تھا یا ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ ناظرین، یہ تو ڈنمارک میں مسلمانوں کے رہنے کی ڈاکومنٹری۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔